کیا کہ سب سے پہلے تو حضرت ام ایمن کو، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، پہلے تو ان کو آزاد کیا اور خود اپنی رضائی ماں کی شادی کروائی حضرت عبید بن زید سے، اور اس کے بعد حضور ام ایمن کو، چونکہ اپنی ماں نہیں تھی، ان کو پکارتے تھے یا اماں، اے اماں جان کہہ کر ان کو خطاب کرتے تھے۔ کبھی یہ کہتے تھے ام ایمن امی بعد امی، ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں۔ کبھی کہتے تھے حاذی بقیت اہل بیتی، کہ میرے گھر میں اب جو لوگ بچ گئے ہیں ان میں ام ایمن، ان کو اپنے گھر کے لوگوں میں شامل کر لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھی ان کے بارے میں بہت کچھ فضیلت بیان فرماتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ام ایمن آئیں اور انہوں نے کہا کہ پانی پلاؤ، جیسے ایک بڑا کوئی اپنے بچے سے کہتا ہے، تو بڑے اس کے ساتھ ناز کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پانی پلاؤ۔ تو لوگوں کو بہت عجیب لگتا تھا کہ کوئی اچانک حضور کی مجلس میں ایسا آ کر کہہ دے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ، یہ طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام ایمن نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ حضور کی کسی نے خدمت نہیں کی، یعنی حضرت عائشہ کو یہ یاد دلایا کہ اب آپ آئی ہیں، میں نے بچپن میں ان کی پرورش کی ہے تو آپ اس حالت میں دیکھ رہی ہیں ان کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ ام ایمن بالکل صحیح کہتی، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ تو یہ بالکل جو انسانی زندگی کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں وہاں نظر آتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی حضرت فاطمہ بنت اسد۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ حضور ان کا بہت احترام کرتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق ان کے کفن کے لیے آپ نے اپنی قمیض دے دی۔ تو یہ تو چھوٹا سا ایک نمونہ ہم نے پیش کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ، یا اس ماں کے ساتھ بھی کہ جو حقیقی ماں نہیں تھی لیکن ماں کا درجہ تھا، تو ان کے لیے حضور کتنا احترام کرتے ہیں۔ چونکہ میں اس بات کا پابند ہوں کہ میں سیرت کی روشنی میں بیان کروں، اگر میں حدیث میں چلا جاؤں تو پھر تو حضور نے جو ماں کا مقام بیان کیا وہ تو بہت بڑا کر کے دکھایا، میں اس کا ذکر کروں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے تھے وہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے۔ حضور نے ایک مرتبہ ان کے ایک حبشی غلام تھے، انجشہ ان کا نام تھا، تو وہ بہت تیز تیز سواری لے کر چل رہے تھے۔ اس زمانے میں جو بھی سواری تھی اس پر سب لوگ بیٹھے تھے اور گھر کی عورتیں بھی بیٹھی تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انجشہ رویدک سوقا بالقواریر، اور بعض روایتوں میں رفقا بالقواریر، انجشہ عورتیں بیٹھی ہیں، گھر کی خواتین خانہ بیٹھی ہیں، ذرا آہستہ لے کر چلو، ان شیشوں کو کہیں ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ تو اتنا زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے دعا کی اور اللہ کے سامنے ذکر کیا، اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ میں دو کمزور طبقے کے بارے میں اگر کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی کرے تو میں اس کو گنہگار سمجھتا ہوں اور اس کو روکتا ہوں۔ ایک تو یتیم ہے اور دوسرے عورت، جو بھی اس کا حق ضائع کرے اور اس کو دبانے کی کوشش کرے، اللہ میں آپ کے بارگاہ میں اس کے لیے فریاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ کوئی شخص کیسے کسی کو دبا سکتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ وہ عورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشگوار ازدواجی زندگی گزار کر خود بھی دکھایا، قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تو حضور کتنا مانتے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی بار بار حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ خدیجہ کی بات ہی اور تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کبھی کبھی برا بھی لگتا تھا کہ کیا وہ ایک ضعیف عورت تھی، گزر گئی، آپ ہمیشہ ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب گوشت پکے کوئی اچھی چیز بنے تو کہتے تھے خدیجہ کے گھر، خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیج، اتنا خیال کرنا کہ ان کے جو تعلق والے لوگ تھے ان کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی بہت مانتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں عورتوں میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں گزرا، کوئی عالمہ نہیں گزری، اتنی حدیثیں ان کو یاد تھیں اور انہوں نے روایت کی 1800 کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ
2100-2200 تک کا ذکر آتا ہے. اتنی زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ایسے بڑے صحابہ کے بعد ایک خاتون حضرت عائشہ کا نام آتا ہے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں ان کو کتنی چھوٹ تھی اور کتنا زیادہ وہ سیکھتی رہتی تھی. حضرت عائشہ کو حدیث بھی آتی تھی، قرآن کی بہت ماہر تھی، مسئلے مسائل کی بھی بہت ماہر تھی. ان کو طب بھی آتی تھی، یعنی اس زمانے میں جو بھی جڑی بوٹیاں تھیں ان کی اچھی واقفیت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ علاج کے لیے آتے رہتے تھے. جیسے ہی معلوم ہے حضور کی طبیعت خراب ہے تو دور دور سے اس زمانے کے جو بھی طبیب ڈاکٹر ہوتے تھے وہ دوڑے چلے آتے تھے. حضرت عائشہ سب سے ذرا ذرا سے سیکھ لیتی تھی، تو ان کو علاج کے بارے میں بھی بہت سی چیزیں معلوم ہو گئی. لٹریچر میں بھی، عربک لٹریچر میں بھی ان کو بہت مہارت حاصل تھی، شاعری میں بھی بڑی مہارت حاصل تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اوور آل ہر چیز میں محنت کر کے اور کامیابی حاصل کر کے دکھایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عائشہ صرف 18 سال کی تھی، اور اگر کچھ تاریخی روایتوں کو مان لیا جائے تو بہت سے بہت 25-26 سال کی، 27 سال کی ہوں، اس سے زیادہ ان کی عمر نہیں تھی. اس کے حضور کی وفات کے بعد 48 ایئرس، تقریباً 48 سال تک انہوں نے سماج کی خدمت کی، لوگوں کو علم سکھایا. بعض باتیں وہ تھیں جو حضرت عائشہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا. گھر کے اندر کی جو باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا تھا کہ حضرت عائشہ کے دل کو اسی لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو اس میں محفوظ کریں اور آنے والی امت کو پہنچا دیں. آج اگر حضرت عائشہ کی حدیثیں نہیں ہوتی تو عورتوں کے رائٹس نہیں معلوم ہو پاتے صحیح سے، ان کے حقوق نہیں معلوم ہو پاتے کہ اسلام میں کیا ہے. حضرت عائشہ نے ایک ایک بات لوگوں کو بتائی. حضرت عائشہ کو خود بھی پسند تھا، فرماتی تھی نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء ویتفقہن فی الدین. انصار کی جو عورتیں مدینے کی کیا خوب ہیں، حیا اور شرم کی وجہ سے کبھی بھی وہ دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتی. یعنی یہ ناپسند کیا گیا ہے کہ کوئی یا تو غرور میں آ کر یا شرم کی وجہ سے علم نہ سیکھ سکے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ تو حضور کی مجلس میں ہوتے ہی تھے. بعض چھوٹے صحابہ بھی ہوتے جیسے میں ذکر کر رہا تھا. تو حضرت ابن عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر، وہ ایک مجلس میں موجود تھے. حضور نے ایک پہیلی پیش کی کہ بتاؤ کون سا درخت ہے جو مومن کی طرح ہوتا ہے، یعنی مسلمان اور اس میں بڑی مماثلت ہے، بڑی سملیرٹی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن ان کو شرم آئی کہ اور لوگ بیٹھے ہیں، میں کیا جواب دوں. انہوں نے جواب نہیں دیا. بعد میں حضور نے پھر جواب میں یہی بتایا کھجور کا درخت، کیونکہ کھجور کے درخت پر موسم کا زیادہ اثر نہیں ہوتا، وہ ہر موسم میں سرسبز و شاداب رہتا ہے، اپنا پھل دیتا ہے. ایسے ایک مومن کو ہونا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مثال دی، اور ابن عمر اس وقت سمجھ کے بھی نہیں بول سکے. جب اپنے والد کو آ کر بتایا کہ وہ جواب تو میں سمجھ گیا تھا لیکن میں بول نہیں سکا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے. انہوں نے بتایا تمہیں بولنا چاہیے تھا. شرم، حیا، یہ چیزیں انسان کے لیے کبھی کبھی بہت نقصان دہ ہو جاتی ہیں. شرم وہاں کرنی چاہیے جہاں پر شرم کرنے کی جگہ ہو، لیکن اس کے علاوہ جہاں سیکھنے کی ہو، بتانے کی ہو، آگے بڑھنے کی ہو، وہاں پر اپنے حجاب کو، اپنی زندگی گزارنے کے جو آداب ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور اس دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ابھی کرناٹک میں دوسری جگہ پر اتنے مسائل حجاب کے بارے میں چھیڑے گئے. انہی بچیوں نے اپنے رزلٹ سے یہ ثابت کیا کہ ہمارا حجاب، ہمارا پردہ اس سے رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم علم کے میدان میں ترقی کریں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ڈاکٹر اکرم ندوی جو اس وقت UK میں رہتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے وہ اچھے استاد، بلکہ ایک زمانے میں ہیڈ بھی تھے. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پریسائڈ کیا تھا، اس کے پریزیڈنٹ تھے. تو ڈاکٹر اکرم ندوی نے ایک کتاب تیار کی تھی جو بہت زمانے کے بعد اب جا کر اس کی کچھ والیومز چھپے ہیں، اور وہ بھی سعودی عرب کے کہیں علاقے سے